سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 7.1 غزوہ بدر سے پہلے کی سرگرمیاں۔ مشرکین مکہ کو بہت دکھ ہوا کہ مسلمان ان کی گرفت سے نکل کر مدینہ میں ایک پرامن شہر میں سکونت اختیار کرنے لگ گئے ہیں، اور وہ جنگجو اوس اور خزرج قبائل سے مل کر کبھی بھی ان پر دھاوا بول سکتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، عبداللہ بن ابی کے دل میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت کینہ تھا۔ مشرکین مکہ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک ساتھیوں کو یہ خط لکھا۔ ابو داؤد میں ہے، تم لوگوں نے ہمارے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، یا تو تم اس سے لڑائی کرو یا اسے نکال دو، ورنہ خدا کی قسم ہم تم پر چڑھائی کریں گے اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کریں گے۔ یہ خط ملنے پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے جمع ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح تم در حقیقت اپنے ہی بیٹوں اور بھائیوں سے لڑائی کرو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ منتشر ہو گئے۔ بخاری میں ہے، عبداللہ بن ابی مختلف طریقوں سے فساد پھیلانے کی بار بار کوشش کرتا اور یہودیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی سازشیں کرتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار اس بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیتے۔ بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے تو ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا اور بولا، اگر تم میاں بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو تم اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے۔ اس پر حضرت سعد نے کہا کہ سنو، اگر تم نے مجھے عمرہ سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اور زیادہ تکلیف دہ ہے، یعنی مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ میں بند کر دوں گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت قریش سے دھمکیاں موصول ہوتی رہتی تھیں کہ ہم مدینہ پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق تھا اور اس فکر سے رات کو سو بھی نہ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، فرمانے لگے، کاش آج میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہتھیاروں کی آواز سنائی دی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا، حضرت سعد بن وقاص۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضرت سعد کہنے لگے، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کی فکر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آیا ہوں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر سو گئے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کا انتظام مسلسل تھا، اس لیے مسجد نبوی میں ابھی تک استوانہ حفص یا استوانہ علی موجود ہے، کیونکہ اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا پہرا دیتے۔ پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ المائدہ نمبر 67، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے دفاعی جنگ کی اجازت دے دی۔ سورہ الحج آیت نمبر 39، وَأُذِنُوا لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔
جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت یا اذن قتال دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ مدینے کے قرب و جوار میں مقیم قبائل سے دوستی اور تعاون کے معاہدے کیے، اور دوسرے یہ کہ ہر اہم شاہراہ پر گشتی بھیج دیے گئے، ہر عام شاہراہ پر گشتی دستے بھیج دیے گئے تاکہ وہ ان راستوں پر نظر رکھیں۔ اس طرح سے غزوات اور سرایہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ واضح ہو کہ غزوہ وہ فوجی مہم ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، خواہ جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جبکہ سریہ وہ فوجی مہم ہے جس میں آپ خود تشریف نہ لے گئے ہوں اور سرایہ اسی سریہ کی جمع ہے۔ ان سرایہ اور غزوات کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ کی اقتصادی ناکہ بندی کر کے ان پر مسلمانوں کی نئی طاقت اور جوش ایمان کی دھاک بٹھائی جائے۔ اب ان سرایہ اور غزوات کو نہایت مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ ابوا جو کہ صفر 2 ہجری میں پیش آیا، یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ یہ مہم قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے تھی، لیکن کسی قسم کا معاملہ پیش نہ آیا کیونکہ معلوم ہوا قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے، اور آپ نے بنو زمرہ سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ غزوہ صفوان ربیع الاول سن 2 ہجری۔ قرظ بن جابر نے مدینہ کی ایک چراگاہ سے کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا لیکن اسے نہ پا سکے اور واپس تشریف لے آئے۔ اس دوران حضرت زید بن حارثہ کو مدینے کا امیر مقرر کیا۔ شعبان 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جنگ فرض قرار دے دی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور کسی سے زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جنگ کے ان احکام سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کن مارکے کا وقت آ گیا ہے، یعنی جنگ بدر کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔